احسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم ایسے فضول پیدا کیے گئے ہو؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور کیا تم لوٹ کر میرے پاس کبھی واپس نہیں آؤ گے؟ تو ہم سب نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ اس دنیا میں ہمارا قیام بڑا مختصر ہے۔ قرآن مجید میں 16ویں پارے میں ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور اسی مٹی میں ہم تمہیں لٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور پھر دوبارہ اس مٹی سے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا یہ مفہوم کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے ہے وہ منظر کہ جب لوگ اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھیں گے، میدان حشر کی طرف جائیں گے۔ اور یہ بھی الحمدللہ 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 اسلام کی خوبی ہے کہ ہم مسلمانوں کو جب ان کی روح نکل جاتی ہے تو بڑے عزت احترام اکرام کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ ہم ان کو اس مٹی میں ڈال دیتے ہیں، مٹی کے خاک کے سپرد کر دیتے ہیں۔ یہ الحمدللہ اسلام کی خوبی ہے، اللہ کا بڑا انعام ہے ہمارے اوپر۔ زندگی میں تو انسان کا پروٹوکول عزت احترام ہے ہی، مرنے کے بعد بھی اس کی عزت ہے۔ یہ جو ٹھاٹھا باندھتے ہیں یہ اس کی عزت ہو رہی ہے کہ دیکھنے والے اس کو جب دیکھیں تو اس کا چہرہ عجیب سا نہ لگے ہو کہ جناب اس کا منہ کھلا ہوا ہے، آنکھیں بند کر دیتے ہیں اس کی عزت کے لیے کہ دیکھنے والوں کو یہ خوبصورت لگے، مرا ہوا بھی خوبصورت لگے۔ پھر جتنے مراحل ہیں ان پر ذرا غور کریں۔ کہتے ہیں جی بیری کے پتے ڈال دو، نیم کے پتے ڈال دو، کیا مقصد ہے ان کا؟ کہ صفائی اچھی ہو، اور پانی زیادہ گرم نہ کرنا، بس اتنا گرم کرنا جتنے سے زندہ جسم نہاتا ہے۔ اب حالانکہ روح نکل چکی ہے، اب یہ اس کی عزت احترام کے لیے ہے سارا کہ گرم پانی سے اس کے جسم کی اہانت اور توہین نہ ہو۔ مجھے ایسے ضمن ایک اور بات یاد آ گئی، یہ بعض لوگوں نے سونے کے دانت لگوائے ہوتے ہیں نا، تو اب ایک آدمی مر گیا ہے، اب اس کا سونا آخر قیمتی چیز ہے، تو اب اس دانت کو نکالنا چاہیے کہ نہیں؟ تو مسئلہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ جناب اگر سہولت سے، آسانی سے، بغیر اس کی توہین کیے، اگر منہ ایسے مروڑنا پڑ رہا ہے اور بڑی دقت ہو رہی ہے، اس میں انسانی جسم کی توہین ہے، علماء نے لکھا ویسے اسی طرح دفن کر دو، اور اگر سہولت سے اتر جائے تو اتار لو۔ اتنا خیال کیا گیا ہے مرنے کے بعد بھی اس حضرت انسان کا کہ کہیں اس کے جسم کی بے عزتی، حالانکہ چاہے آپ اس کو جیسے مرضی چوڑیاں کاٹے جاؤ، جو مرضی کرو، اس کو کوئی درد ہوگی نہیں، لیکن اس کی عزت ہے، اس کا احترام ہے۔ پھر اس کو قبرستان لے کر جانا ہے اور نہلانا ہے، اور جناب وہ 3 کپڑے ہیں، عورت کے کفن کے 5 کپڑے ہیں، 2 اضافی ہیں، ایک سینہ بند ہے اور ایک دوپٹہ ہے۔ دیکھیں یہاں ایک اور ضمن بات یاد آئی، عورت زندہ تو کجا، اے بہن تو مر چکی ہے، تو مری پڑی ہے، اور شریعت تجھے پھر بھی دوپٹہ دے رہی ہے، جبکہ جب عورت مر جاتی ہے تو انسانی میلان وہ تو نہیں رہ جاتا نا جو عورت کی طرف مردوں کا میلان ہوتا ہے۔ تو شریعت نے کہا اب اگرچہ تو قبر میں جا رہی ہے، دوسرے جہان میں منتقل ہو رہی ہے، اگرچہ یہ دوپٹہ مٹی میں مٹی ہو جائے گا، لیکن تجھے اس مری ہوئی تیری لاش کو بھی ہم دوپٹہ دیتے ہیں، اور سینہ تیرا نہ کھلے، سینہ بند بھی دیتے ہیں۔
سبحان اللہ، کیا حسن ہے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کتنی پیاری شریعت ہے۔ تو پھر اس کو بڑے عزت احترام کے ساتھ کفنوں میں لپیٹتے ہیں، پھر خوشبو لگاتے ہیں، سجدے والے اعضاء پر خوشبو لگائی جاتی ہے۔ پھر انسان کے جسم کو نہیں کہ ایک بندہ ایدو منجی پکڑے تھے، ایک ایدو پکڑے تھے، چلو جی لے جاؤ، نہ، بلکہ کندھوں پر 4 بندے اٹھائیں کندھوں پر، اور اتنی تیز نہ چلو کہ جناب وہ اوپر جو میت پڑی ہے وہ اچھلنے لگ جائے، نہ ایسا چلو، تیز قدموں سے جاؤ، یہ حکم ہے، لیکن اتنا تیز نہیں کہ پھر وہاں جب جا کے رکھتے ہیں، اب یہ مٹی میں جا رہا ہے، لیکن عزت احترام ایسا ہے کہ وہ جناب جب دفن کرنے لگتے ہیں نا تو اتنے کھڑے کہتے ہیں، وہ یار او چھوٹا جا مکوڑا پھر ان کاٹ لو، ہاں جی، تھوڑا جا نا پکا ڈیل پیا وہ نکر چھوٹ بھی کاٹ لو، تکلیف کا ذریعہ نہ بنے۔ یہ حسن کس کا ہے؟ شریعت۔ پھر جناب اوپر سلیب پہ، اور پھر سرہندی کھڑے ہو کر قرآن مجید، پیواندی کھڑے ہو کر قرآن۔ در مختار میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے کہ جب میں حقیقت ہے کہ مسجد میں بیٹھے ہیں، بڑا ہی خالی ذہن ہی آیا ہوں، کوئی ایسے بات سوچ کے آتا ہے مطلب وہاں یہ بیان کروں گا، تو بس اللہ کی طرف سے جو دماغ میں آ رہی ہے بعد میں ٹوٹی پھوٹی بس ختم کرتے ہیں، تو آپ حضرات کی گوش گزارش کر رہے ہیں۔ در مختار میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب تم دفن کر چکو تو سرہندی کھڑے ہو کر الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے لے کر اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون تک، اور پاؤں کی جانب کھڑے ہو کر سورۃ البقرہ کا آخری رکوع، اس کی پہلی آیت للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ چھوڑ کے آگے سے آمن الرسول سے یہ پڑھو، اور یہ بھی یاد رکھیں یہ اونچی پڑھنا ضروری بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کسی نے ایسا پڑھ لیا بس ٹھیک ہے۔ پھر اگر کسی نے نہیں پڑھا تو پھر بھی اس کے اوپر کوئی حرام وغیرہ کا فتویٰ نہیں لگائیں گے، پڑھ لینا یہ اچھا عمل ہے۔ یہ ساری اس کی کیا ہو رہی ہے جی؟ عزت ہو رہی ہے۔ مجھے ایک بات یاد آئی، مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک پادری نے یہ کہا تھا کہ تم جو مسلمان ہو نا اپنے مردے کو ڈالتے ہو مٹی میں، اور اسی سے ہم پانی اوپر لاتے ہیں، اور مٹی میں جب یہ پھولتا ہے پھٹتا ہے ایک تعفن بدبو والا سما بنتا ہے، اور وہ سارے جراثیم بھی مٹی میں رہ جاتے ہیں، اور اسی سے اوپر پانی آتا ہے، یہ ایسے، اور ہم جو ہیں چلا دیتے ہیں تاکہ جراثیم بھی ختم ہو جائے، سب کچھ ہی ختم ہو جائے، نظام خاک بنا دیتے ہیں۔ اس پادری نے کہا، مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا انوکھا جواب دیا، عجیب جواب دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، جو خزانہ ہوتا ہے نا اس کو دفن کیا جاتا ہے، اور جو کوڑا کرکٹ ہوتا ہے اس کو جلایا جاتا ہے۔ مسلمان خزانہ ہے، ہر بندہ ہیرا ہے، جتنے بیٹھے ہیں سارے ہیرے ہیں، لیکن اگر یہ ہیرا جو اصل ہیرا ہوتا ہے وہ نالی میں گر جائے گراب میں، تو دوبارہ اس کو اگر اس سے نکال کے ٹوٹی کے نیچے کریں تو وہ چمکے مارتا ہے کہ نہیں؟ یہ سارے انسان ہیں ہیرے۔ اگر کوئی مسجد سے دور ہے، قرآن سے دور ہے، حضور علیہ السلام کی زندگی سے دور ہے، تو وہ بیچارہ گند کی طرف مائل ہے۔ اب اس کو اس ماحول سے کھینچ کر لائیں گے اس ماحول میں، ہاں جی، تو انشاءاللہ وہ چمک مارے گا، آگے بھی چمک مارے گا، دنیا وضو کرے گا، حشر کے میدان میں اس کے وضو والے اعضاء چمکیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی امت کو اس کے وضو والے اعضاء کی روشنی سے، چمک سے پہچان لوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وضو مومن کا ہتھیار ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ سارے جو ہیرے ہیں نا جی، ان کی مزید اوپر بھی قیمت لگ جائے اور آسمان کے نیچے بھی قیمت لگ جائے، اس کے لیے یہ دعوت والی محنت اللہ نے دی ہے۔
تبلیغ کیا ہے؟ یہ مسلمانوں کو اس راستے پر لانا ہے جس راستے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کے گئے ہیں، صحابہ چھوڑ کے گئے ہیں۔ تو اس کے لیے عرض کی جاتی ہے کہ جن کے 4 ماہ نہیں لگے وہ 4 ماہ کی نیت کریں۔ 4 ماہ ایک چھوٹا سا کورس ہے، اور اس میں نفع کس کا ہے جی؟ ہمارا۔ زندگی میں صرف 4 ماہ، کوئی لمبی مدت نہیں۔ اب وقت کتنی تیزی سے جا رہا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے بس کچھ عرصہ پہلے ہی یہ 2024 سے شروع ہوا ہے، ہاں جی اب اس کے 11ویں مہینے کے 15 دن ہو گئے، ایسے ہے تو پتہ ہی نہیں چل رہا وقت کا۔ تو 4 مہینے اللہ کی رضا کے لیے، اور اللہ کہہ رہے من عمل صالحا فلنفسہ، قرآن پاک ہے، ومن اساء فعلیہا، جو نیک اعمال کرے گا اس کا نفع اسی کی ذات کو ہے، اور جو برا کام کرے گا اس کی سزا اسی کو بھگتنی پڑے گی۔ اور اس میں ہمارا پوری کائنات ایک پلک جھپکنے کے برابر اللہ کی فرما برداری نہ کرے، کیوں یہ اللہ کی شان کو گھٹا سکتے ہیں؟ تو کون بھائی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ 4 اور پچھلے کیا کہتے ہیں گشت میں اس مسئلے میں ہم نے کوئی بات کی تھی۔